بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم نماز تہجد کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص رات میں بیدار ہوتا ہے اور اپنے اہل خانہ کو جگاتا ہے اور پھر وہ دونوں دو رکعات نماز تہجد کی ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد خدا کرنے والوں میں لکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تین قسم کے بندے بہت پسند ہیں، اللہ ان کے عمل سے بہت خوش ہوتا ہے، جس میں پہلا شخص وہ ہے کہ جو نماز تہجد کے نفل ادا کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ بڑا محبوب رکھتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو نمازوں کے لیے صفوں کو درست کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو میدان جہاد کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے، جن میں سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر 5 نمازوں کو فرض فرمایا، جس میں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب اور عشاء ہے۔ اور ان کے بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جن نوافل کا اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ نوافل ہیں جو رات کو پڑھے جاتے ہیں، یعنی تہجد کے نفل۔ اب تہجد کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت صبح شہری کے وقت، جیسے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم اٹھتے ہیں اور اذان سے پہلے سحری کے وقت ہم جو نفل ادا کرتے ہیں تو یہ تہجد کا وقت ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک کے اندر جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو بیدار ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بندہ عشاء کے فرض پڑھ کے وہ سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب بھی وہ اٹھتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد اٹھے، 2 گھنٹے کے بعد، یعنی 10 بجے اٹھا ہے، 11 بجے اٹھا ہے، 12 بجے اٹھا ہے، یا سحری سے پہلے جب بھی اٹھا ہے تو اسی وقت اٹھ کے وہ بندہ اگر نماز تہجد پڑھتا ہے تو اس کی نماز تہجد ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ حکم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا بندہ، اور سونے کے بعد جب بھی اٹھتا ہے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صبح سحری کے وقت ہی بندہ پڑھے، ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ وقت جو ہوتا ہے اس وقت گہری نیند ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ مشقت برداشت کرتا ہے، مشقت کے ساتھ اٹھ کے پھر وہ نماز کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ عبادت انسان کی بہت پسند ہے کہ جس میں انسان مشقت اٹھاتا ہے۔ تو کیونکہ وہ وقت گہری نیند کا وقت ہوتا ہے اور سردی کا موسم بھی ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے بندہ وضو بھی کرتا ہے، تو اس لیے اس وقت نماز کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے سماعت کر لی کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سو جاتے ہیں، سونے کے بعد جب بھی اٹھے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو رکعتوں کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر جو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ 12 رکعتوں تک
ثابت ہے، یعنی 2 رکعتوں سے لے کے 12 رکعتوں تک۔ تو یہ ثابت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف 12 ہی پڑھنی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 کم از کم رکعتیں جو ہے اس کو پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی 2 سے لے کے 12 تک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو اس کی رکعتوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اب پڑھنے کا طریقہ، اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل کی نیت ہی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، زبان سے کہنا یہ لازمی اور ضروری نہیں۔ اور اگر آپ دل سے نیت کرتے ہیں اور زبان سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز تہجد کی پڑھنے اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو جس طرح ہم باقی نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی پڑھے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع اور سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے اور اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی آپ کے پاس وقت ہے آپ اتنا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی صبح سحری کے وقت تک اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تقریباً آج کی جو ڈیٹ ہے اس میں تہجد کا وقت 5:37 تک تھا، یعنی اس سے پہلے جب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجدوں میں جب اذان ہوتی ہے، اذان جب وقت شروع ہوتا ہے، وقت شروع ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، یعنی فجر کی اذان کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اذانیں تقریباً 10-15 منٹ 20 منٹ کے بعد ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے آپ جب بھی، یعنی 5:37 آج وقت تھا، تو آپ 5:10 پر 5:15 بجے اس وقت بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل تھوڑے سے وقت میں نے تہجد کی نماز کی فضیلت، تہجد کی نماز کی نیت، تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو میں نے جو تھا وہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کو بھی پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔